السلام علیکم ناظرین. پہلے تو معذرت کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ میں اپنا جو ہے حاضر نہیں ہو سکا. آج کل ویسے بھی یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز بہت کم ہی ویوز آتے ہیں. اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کی دلچسپی بھی تھوڑی کم نظر آ رہی تھی. تو خیر، تو آج کے اس ویلاگ میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کہ ایک تو حکومت کی اپنی نیپوٹزم کی ایک بدترین کہانی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں. اور حکومت نے ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ جو مخنث ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کو احساس پروگرام کا حصہ بنایا ہے. اور ایک اور کہانی جو ہے وہ ڈپلومیٹک سیکٹر جو اسلام آباد کا ہے، سفارت خانہ، اٹلی کا سفارت خانہ، وہاں سے ویزے چوری ہوئے ہیں اور ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیسے چوری ہوئے. شینجن ویزا جو ہے، جو پورے یورپ میں آپ پھر سکتے ہیں، وہ چوری ہو گئے. اور اس میں کون کون ملوث ہیں، کس طرح چوری ہوئے، وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا تھا وہ منظور ہوا ہے. اور اس میں معذرت کے ساتھ کہ جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بڑا ڈوبیس قسم کا کردار رہا. مخالفت برائے مخالفت والا سلسلہ رہا. کوئی جو ہے وہ انہوں نے ٹھوس کوئی پروپوزل الٹرنیٹ نہیں دیا. صرف جو ہے وہ تنقید کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے. اور بیشتر اپوزیشن کے لوگ جو ہے اس ڈسکشن کے دوران غائب بھی رہے. تو وہ ان کا لیک آف انٹرسٹ جس طرح شو کر رہا تھا. تو یہ اپنی جگہ پہ جو چیزیں ہیں یہ بھی جو ہے اس میں تھوڑا تذکرہ کرنا ضروری تھا. تو بہرحال جو اہم خبر ہے جو اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن جو جیسے آپ کو بتایا کہ جو مخنث ہیں پاکستان میں کوئی ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں جو پورے ملک میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو نادرا کے پاس بھی ڈیٹا ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کو حکومت نے احساس پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو پہلے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہلاتا تھا اور اس کے تحت جو بھی رجسٹرڈ ہوتا تھا، جو اس کے لیے کوالیفائی کرتا تھا غریب آدمی یا خاندان، تو ان کو 2,000 روپے ماہانہ ملتے تھے. تو یہ جو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. اور بورڈ کا جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے اس بات کی منظوری دے دی ہے. اب ان کا بینک اکاؤنٹ بھی کھل سکے گا، سیونگ اکاؤنٹ، اور اس اکاؤنٹ میں یہ 2,000 روپے ماہانہ ٹرانسفر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا اس فیصلے کے ساتھ ساتھ کہ اگر فرض کریں کہ ایک چھت تلے اگر ٹرانسجینڈر رہتے ہیں، وہ چاہے 5 ہوں یا 8 ہوں یا جتنی بھی تعداد میں ہوں، تو اس ایک گھر کے اندر رہنے والے ہر فرد کو، ہر ٹرانسجینڈر کو یہ فیسلٹی ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح ویسے تو عام طور پہ پاکستان میں احساس پروگرام کے تحت یہ ہے کہ جو خاندان ہے اس کو فی خاندان ملتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط جو ہے وہ نہیں رکھی گئی، جو کہ ایک اچھا قدم ہے. چونکہ بیچارے یہ مانگتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ہمارا سماج عجیب سلوک کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اونرشپ ان کو جو ملی ہے اور لیگل رائٹ بھی ملا ہے، تو یہ بڑا احسن قدم ہے. اور دوسرا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حکومت کی نیپوٹزم کی ایک بدترین کہانی بھی ہم آپ کو سنائیں گے. تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل بینک کے صدر اور چیئرمین دونوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ کہتے تھے ہم کوالیفائڈ لوگ لائیں گے، میرٹ ہوگی، میرٹ کو جو ہے ہم پروموٹ کریں گے. لیکن یہ بالکل نیپوٹزم کی بدترین ایک مثال ہے کہ جو نیشنل بینک کے صدر ہیں ان کے پاس فزکس کی ڈگری ہے، اور فزکس کی ڈگری کا کیا جائے لینا دینا بینک کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے ان کو صدر بنا دیا نیشنل بینک کا. عارف عثمانی صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں نیشنل بینک کے، ان کو ہٹانے کا حکم دیا ہے. اور زبیر سمرو، یہ آپ کو یاد ہوگا محمد میاں سمرو اس وقت بھی فیڈرل منسٹر ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی ہے جو رشتہ داری، تو ان کو بھی انہوں نے ہٹانے کا حکم دیا ہے.
اور اس سلسلے میں جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس دوران جو ہے وہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ جو طریقہ کار ہے، جو ریکوائرڈ ڈگری وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو عدالت نے بھی حیرانی ظاہر کی کہ اگر ان کے پاس فزکس کی ڈگری تھی تو ان کو شارٹ لسٹ کیسے کیا گیا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ. تو اس پہ جو نیشنل بینک کا وکیل تھا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ دیکھیں جی یہ بڑے قابل آدمی ہے، جب سے یہ صدر بنے ہیں 2019 میں 12 فروری کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے سے لے کے اب تک جو ہے نیشنل بینک نے بڑا پروفٹ کمایا ہے اور بینک جو ہے فائدے میں جا رہا ہے. تو اس پہ جج صاحب سے بھی رہا نہ گیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر پیسے کمانا ہی مقصود ہے تو پھر کسی پراپرٹی ٹائکون کو لگا دو، پھر اس میں کیوں قانون کی ریکوائرمنٹس، قانون کیوں بناتے ہیں؟ بات پیسے کمانے کی نہیں ہے، بات قانون پہ عمل درآمد کرانے کے حوالے سے ہے. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے عدالت نے مسترد کر دیا اور نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ اور چیئرمین دونوں کی چھٹی ہو گئی. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اٹلی کے سفارت خانے سے شینجن ویزا جو ہے 1000 ویزے یہ چوری ہو گئے ہیں، اسٹیکر. اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے خط لکھا تھا فارن آفس کو کہ یہ چوری ہو گئی ہے، اس میں آپ ہمیں انویسٹیگیشن میں مدد کریں. اور تمام ایئرپورٹس پہ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. 2 مختلف سیریل ہیں، ان کے جو اسٹیکر ہیں اگر وہ کوئی یوز کرتا ہے اور اس پہ ٹریول کرتا ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے. تو FIA نے اپنا انتظام کر دیا ہے اور الرٹ کر دیا ہے اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے چیکنگ بھی ہو رہی ہے. FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے پاکستانی جو عملہ ہے وہ ملوث ہے اور جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب یہ شنجن ویزا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ تقریباً 80 سے 96 یورو میں ملتی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ کس قسم کا ٹریول آپ کر رہے ہیں. اور جو 6 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں، ان کا کوئی ویزا فیس نہیں ہوتا. اور 6 سے 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے ان کی جو ہے تقریباً 40 سے 48 یورو کی جو ہے وہ ویزا فیس ہوتی ہے. تو یہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد مالیت کی ویزے ہیں، اسٹیکرز ہیں. لیکن مالیت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا ہم جو کیسے لوگ ہیں کہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، ایک ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اور باتیں کرتے ہیں ہم بڑی بڑی کہ ہم مشرقی تہذیب اور بلا بلا بلا. تو سفارت خانے سے چوری کرتے ہیں اور اس سے کیا پاکستان کی نیک نامی ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ اس میں ملوث ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے اور اس ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ بدنام نہ ہو. دوستو یہ چیزیں تھیں آپ سے شیئر کرنے کی. اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.